14 اگست جشن آزادی کا دن قریب آ رہا ہے۔ ملک پاکستان جس دن آزاد ہوا اور ہم اہل وطن کہلائے، ہمارا ملک پاکستان اللہ اس کو سدا سلامت رکھے، اس کے اندر رہنے والوں کو اللہ سدا سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی تا قیامت حفاظت فرمائے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور کن قربانیوں سے یہ آزاد ہوا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے کہ جتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا اور اسلام کے نام پر یہ حاصل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اب اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ 17ویں پارے میں اللہ خود ہی فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کو بیان فرمایا کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار دے دیں، اقاموا الصلاۃ، تو پھر نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے۔ یہ 3 چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو جب ملک کسی کو ملتا ہے، اتنی بڑی نعمت کسی کو ملتی ہے، تو اس کے اندر پھر اللہ کے حکم کو وہاں پر لاگو کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس دن کو منانا، کیسے منانا ہے ہم نے؟ اس دن کے اندر خوشی کیسے کرنی ہے؟ ناچ گانا کر کے نہیں، گانا بجانا کر کے نہیں، شور و شغب کر کے نہیں، ون ویلنگ کر کے نہیں، سڑکوں پر شور مچا کر نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، اس طرح نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اتنا پیسہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کسی غریب کی بچی گھر کے اندر بیٹھی ہے آس لے کر کہ اس کے پاس بھی پیسہ ہوتا تو اس کی بھی شادی ہو جاتی۔ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ خیر خواہی، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اس دن کو ایسے منانا ہے ہم نے، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، بیٹھا ہے گھر کے اندر، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اور وہ بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی کپڑا دلا دے۔ کوئی بھوکا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ کوئی پیاسا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے میری کوئی پیاس بجھا دے۔ اور کوئی شخص حاجت مند ہے، میری کوئی حاجت پوری کر دے، میری ضرورت پوری کر دے۔ لیکن آج ہم اس ملک کی جو آزادی ہے وہ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنا پیسہ ضائع کر کے، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی والی یہ چیزیں، گانا بجانا۔ فرمایا جہاں گانا بجانا عام ہو جاتا ہے وہاں دلوں کے اندر کفر آتا ہے، نفاق آتا ہے، نفاق، منافقت آتی ہے، بغض آتا ہے۔ آج لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ ہر شخص پریشان کیوں ہے؟ تو اللہ فرما رہے جب ملک کی نعمت میں کسی کو دیتا ہوں تو پھر وہ 3 کام کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جب میں کسی کو بادشاہت دیتا ہوں زمین میں تو وہ لوگ 3 کام کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں۔ اچھے کاموں کا حکم کرنا، بھئی کوئی شخص جو ہے نا وہ برے راستے پر چل رہا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لگا دینا، سیدھے راستے پر لگا دینا۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا، کوئی برے کام کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھا بجھا کر اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے اس کو سیدھے راستے پر لے آنا، یہ ہے۔ اس طرح اس دن کو منانا ہے۔
کہ ہم اس طرح کے کام کر جائیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کر جائیں۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز قائم کرنی ہے جو اللہ نے کہا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اچھے کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور پھر توبہ و استغفار کرنی ہے کہ یا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ملک، عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا، یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، آپ کو پتہ ہم کیسے آزاد ہیں؟ سارا کچھ تو کیا ہے بھائی بنا بھائی، سارا کچھ ابھی ہم غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد کیسے ہیں آپ کی سوچ محدود، آپ کی سوچ غیروں کے تابع، آپ کی سوچ اور آپ کے کام، آپ کے اطوار، آپ کی تقاریب سب غیروں جیسے، تو آپ کیسے آزاد ہو گئے؟ آزاد آپ اس وقت ہوں گے جب اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، کہ جیسے اللہ فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ اللہ نے 3 چیزیں فرمائی ہیں، جب یہ ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر سارے لوگ خوشحال ہوں گے، ملک کا جو مقصد ہے وہ حل ہوگا۔ ملک کا مقصد کیا ہے؟ اپنا ملک بنانے کا بھائی، کہ انسان خوش رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جب زکوٰۃ کا سسٹم چلے گا، نماز کا سسٹم چلے گا، اور کسی کو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائیں گے کہ بھئی یہ تو بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستے پر لگانا ہے، وہ یہ برے کام کر رہا ہے، اچھے طریقے سے اس کو منع کرنا ہے۔ اور کسی کی بیٹی جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے، شادی کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کے لیے بندوبست کرنا ہے۔ کوئی غریب ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ جتنا پیسہ آج ہم لٹا رہے ہیں نا، تو اس سے کئی غریبوں کے گھر جو ہے نا وہ ان کے چولہے جل سکتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو زندگی بھر دعائیں دے گا۔ کوئی بھوکا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے کپڑے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو کرنے کی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود ہے کہ کھانا اپنے پاس بھی نہیں ہے۔ روزہ رکھا، شام کو مزدوری کی اور 2 روٹیاں بنائیں، فقیر آ گیا اس کو دے دی، ایسے۔ تو بھائی 14 اگست اس طرح منانی ہے، غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، حاجت مندوں کے ساتھ، غریبوں کی مدد کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے، کسی بیٹی کی شادی کروا کے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔